اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ میری طرف سے تمام بی فار یو متاثرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام اب آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے گروپوں میں بہت ساری بحث چل رہی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، خواہ کسی نے اچھا کیا، کسی نے غلط کیا، کسی نے جو بھی کیا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کل میں نے ایک گروپ کے اندر کچھ میسیجز کیے تھے، جس میں میں نے اپنا اور اپنی طرف سے جو ہمارے 8 ممبرز ہیں جو کہ سابقہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز ہیں، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس جو سابقہ کمیٹی کے 8 ممبرز تھے ان کو ملا کے ابھی جو ہمارا گروپ کام کر رہا ہے اس گروپ کا نام ہم نے ٹائیگرز آف جسٹس رکھ دیا ہے۔ ٹائیگرز آف جسٹس کے نام سے یہ آپ ابھی اسکرین شاٹ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ ٹائیگرز آف جسٹس کے نام سے ہم نے گروپ جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ گروپ جو ہے ہمارا یہ بغیر کسی کمیٹی کے، اب اس کو ہم نے کمیٹی کا نام نہیں دینا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، نہ ہم نے خود کوئی کمیٹی بنانی ہے اور نہ ہم نے کسی بھی کمیٹی کا حصہ بننا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ پبلک کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کوئی کمیٹی نہ ہم بنائیں گے نہ ہم کسی کمیٹی کا حصہ بنیں گے۔ لائے عمل ہمارا کیا ہوگا، اس بات کو سمجھ لیں۔ ہمارا لائے عمل یہ ہوگا کہ جس بندے نے بھی، جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں متاثرین کا بڑا خیر خواہ ہوں اور میں متاثرین کے حق میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اس گروپ کو، جو ہم نے گروپ ابھی قائم کیا ہے ٹائیگرز آف جسٹس کے نام سے، اس گروپ کو اگر پبلک کی حمایت حاصل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروپوں کے اندر پبلک ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اور پبلک یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس پہ ہمیں یقین ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو بھی لوگ سابقہ ان کی کارکردگی پازیٹیو تھی یا نیگیٹو تھی، اس بات سے قطع تعلق ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پبلک کی ڈیمانڈ پہ، دوستوں کی ڈیمانڈ پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پرانے اختلافات بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان گروپوں کے اندر آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں، ان گروپوں میں آ کر اپنا موقف اپنی وائس کی صورت میں دیں اور عوام کو فیس کریں۔ پبلک جو ان لوگوں کے بارے میں خیالات رکھتی ہے، ظاہر پبلک کے سوالات کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہم نے بھی فیس کیا۔ اب ہم نے اگر ایڈوائزری کور کمیٹی ختم کی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات ہمارے اوپر بھی تھے، شاید ان لوگوں نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہو، لیکن جب حالات و واقعات تمام پبلک کے سامنے رکھے گئے تو پبلک نے ہمیں ویلکم کیا اور پبلک نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے باوجود اب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سلیم جھمٹ صاحب کو لیڈر بنا دیں، فلاں کو لیڈر بنا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ہم نے ان لوگوں کا وہ موقف جو یہ کہا گیا تھا کہ سلیم جھمٹ نے شب خون مارا ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر کے سیٹ کی لالچ میں ان لوگوں کی اس بات کی نفی کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو یہ بات یاد آئے گی کہ انہوں نے غلط بات کی تھی۔ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ سلیم جھمٹ نے اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کیا، سلیم جھمٹ نے جو کچھ کیا متاثرین کے حقوق کی خاطر کی ہے، اور سلیم جھمٹ نے جو ایڈوائزری کور کمیٹی ختم کی ہے اپنے تمام ممبران کے ساتھ مل کر، میں ان تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بارہا ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے۔ تو یہ جو کام ہوا ہے اس میں کبھی بھی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ہماری ذاتی چیز، ذاتی لالچ نظر نہیں آئے گی۔ آج اگر سلیم جھمٹ آگے لگتا ہے، لیڈر بنتا ہے، صدارت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیم جھمٹ نے اپنی ذاتی لالچ میں آ کے وہ کام کیا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہم خود کمیٹی بنائیں گے نہ ہم کسی کی بنی ہوئی کمیٹی کو تسلیم کریں گے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے متاثرین کے ساتھ بہت ہمدردی ہے اور میں متاثرین کا بہت زیادہ درد رکھتا ہوں اور میں متاثرین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آئے۔ جو ہم نے گروپ کریٹ کیا ہے انٹرنیشنل متاثرین کے نام سے، اس گروپ میں آئے وہ بندہ پبلک کو فیس کرے، اور پبلک کو فیس کرنے کے بعد اگر وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتا ہے، ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے،
تو ہم اس بندے کو ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے۔ اگر ایک بندہ ہمارے اس اصولی موقف کی تائید بھی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ ہاں میں ہاں بھی نہیں ملاتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں متاثرین کے لیے بہت درد رکھتا ہوں، تو پھر ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے لیڈر سے جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں، وہ اپنی کمیٹیاں بنائیں اور اپنی کمیٹیاں چلائیں، ہمیں کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ابھی مجھے جو ہے کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ کچھ چینجنگز مجھے نظر آ رہی ہیں، اور حالات و واقعات میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھول کر رکھیں، گروپوں میں ایکٹیو رہیں، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی نئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے تو اس پہ آپ نظر رکھیں اور اس کو سوچیں، اپنے دماغ میں سوچیں، گھمائیں اس بات کو کہ یہ ابھی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، پہلے یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، آج یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ تو مجھے کسی بہت بڑی سازش کی بو آ رہی ہے، میں آپ کو صرف اور صرف یہ انفارم کرنے کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں تک کوئی بہت بڑی سازش جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں نے جو ہے محتاط رہنا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ کو اب نارمل کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی بھی اب نارملٹی آپ کو کسی بھی گروپ میں نظر آتی ہے، یا کوئی نیا گروپ کریٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لوگ پہلے کہاں تھے جو آج آ گئے ہیں متاثرین کی آواز بننے کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں اور جو فری اکوموڈیشن چاہتے ہیں، میں نے پول بھی کریٹ کر دیے ہیں گروپوں میں، تو اس پہ آج شام تک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ بھی پبلک میں اناؤنس کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں پول کریں، ہم کسی کو نہیں کہتے آپ یس کریں یا نو کریں، جو آپ کے دل میں آئے وہ بات کریں، لیکن یہ ضرور دھیان رکھیں کہ ابھی جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ کی نظر ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہونے جا رہی ہے جس سے پھر کوئی متاثرین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے چلا جائے اور غائب ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ متاثرین دیکھتے رہ جائیں۔ تو اس طرح کے کوئی کام ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ جو بھی کام ہوگا وہ انشاءاللہ پبلک کے گروپوں میں ہوگا، جو بات ہوگی پبلک کے سامنے ہوگی۔ علیحدہ سے کوئی خفیہ گروپ جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ ہم نے کسی گروپ میں بھی کوئی نیا گروپ نہیں بنانا ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو کہ ماضی میں جنہوں نے متاثرین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، خصوصی طور پہ ان کے ساتھ ہم نے کوئی گروپ نہیں بنانا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم جھمٹ چکوا۔